جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ کہیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، خسارے میں کون ہے، سب سے زیادہ لاس میں کون ہے عمل کر کے بھی؟ اور اللہ ہی نے اس کا جواب دیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں، دنیا میں کی گئی کوششیں، ضل سعیہم برباد ہو گئی، دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا سب برباد ہو گیا، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ لوگ اسی بھرم میں، اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کام تو غلط کر رہا ہے اور وہ غلط کام کو اچھا سمجھ رہا ہے، اور جب مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائے گا تو چونکہ وہ کام ہی غلط تھا تو وہ کام اس کے لیے ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا، اللہ کی نعمتوں کا ذریعہ نہیں بنے گا، وہ تو بلکہ دنیا میں برباد ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک آدمی واقعی ناکام کون ہے؟ واقعی ناکام وہ ہے کہ جو غلط کام کو صحیح سمجھ کے کرے، وہ کام جو اس کو ہلاک کرنے والا ہو اس کام کو وہ نجات والا عمل سمجھ کے کرنے لگے، زہر کو دوائی سمجھ کے کھائے، زہر کو دوائی سمجھ کے کھائے۔ اب بتائیے یہ کتنا بڑا ہلاک ہونے والا ہے کہ دوائی سمجھ رہا ہے اس کو، حالانکہ وہ کیا ہے؟ زہر ہے اس کے لیے۔ یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 103 104 ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں ایک بہت بڑا پرابلم انسان کا یہ ہے، اور ڈرنا چاہیے اس کو اس بات سے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوں اور وہ چیز بری ہو۔ ہمیشہ ہم کو اس بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں تو پھر بھٹک بھی گیا آدمی تو معلوم نہیں پڑے گا وہ صحیح جا رہا کہ غلط جا رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی سفر میں جاتا ہے تو ہر وقت اس کو فکر رہتی ہے کہ کہیں ہم غلط راستے میں تو نہیں نکل گئے، کیونکہ جتنا دور نکل جائیں گے اگر راستے میں کسی سے پوچھیں گے نہیں تو پھر بہت دور نکل جائیں گے، واپس گھوم کے آنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ ہر چوک میں پوچھتا ہے بھائی یہ راستہ کدھر جا رہا ہے، یہ راستہ فلاں جگہ جا رہا ہے، ہاں جا رہا ہے، تو پھر چلتا ہے۔ برابر راستے کے کنارے جو بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پڑھتے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گمراہ نہیں ہونا ہے۔ جس آدمی کو گمراہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، گمراہ ہونے کے بارے میں وہ فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، وہ آدمی ہوش میں جیتا ہے۔ اور جو آدمی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے، اور جو بے فکر ہو جاتا ہے اس کے بھٹکنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں ناکام وہ ہے کہ جو اپنے کو ہدایت پر سمجھتا رہے لیکن واقعی وہ اللہ کے ہاں گمراہ ہو۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس اعتبار سے عمل کے برباد ہونے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور روشنی ڈالتی ہے کہ ایک آدمی کا کون سا عمل قبول ہوگا اور کون سا قبول نہیں ہوگا۔ کیا اچھی نیت سے کیا جانے والا ہر عمل اچھا ہوتا ہے یا نہیں؟ لوگ کیا بولتے ہیں، کچھ بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بولے بھائی ایسا مت کرو، اسلام میں ایسا نہیں، بولے ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہماری نیت بہت اچھی ہے۔ تو کیا صرف نیت کے اچھا ہونے سے عمل اچھا ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ نیت صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ نیت خالص ہو، اللہ کے لیے کیا ہوا عمل ہو، دو اس عمل کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہو، وہ حدیث اور سنت کے مطابق ہو، وہ قرآن و سنت کے تابع ہو، تو عمل قبول ہوگا۔ عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اخلاص نیت اور دو اتباع سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی آدمی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ دیکھیے اس میں کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی بھی آدمی
ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تھا، اپنے دل سے ہی کرنا شروع کر دیا، تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا بلکہ رد کر دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عمل وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کا حکم لیے ہوئے ہو، چاہے وہ ترغیب کے طور پر ہو یا وجوب کے طور پر ہو، کہ جو عمل آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کرے، ہمارے نبی نے کہا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، دین میں ہے کہ نہیں ہے وہ نہیں، لیکن ہم دل سے کر رہے ہیں، دین میں نہیں ہے ہمارے دل میں ہے، اس کی بنیاد دین پہ نہیں ہے، اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ حضرت کے دل پہ۔ تو اب دل سے کیا ہوا عمل قبول ہوگا یا دین سے کیا ہوا عمل قبول ہوگا؟ جس کی بنیاد دین پر ہو وہ عمل قبول ہوگا۔ اپنے دل سے کچھ بھی اچھی نیت سے نیکی کریں گے قبول ہوگی ضروری نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو عمل آدمی اپنے دل سے کرے اور قرآن و سنت میں اس کی بنیاد نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہ دیا ہو، آپ کا عمل اس پر نہیں ہو، جس پہ یعنی دین میں سے کوئی اصل ہی اس کی نہیں ہے، ایسا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔